السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج 30 اپریل 2022 سیٹرڈے 28 رمضان 1443 ہجری ہم نے مکمل کیے، اور یہ 29ویں شب چل رہی ہے، 29th شب ہے یہ، 29ویں شب ہے یہ 1443 ہجری کے رمضان کی 5ویں تاخرات ہے آج۔ میں یہاں پر تیسری تاخرات کو آیا تھا جی، تو تیسری تاخرات میں درس ہوا تھا، اور یہاں پر یہ بولا گیا تھا کہ سوال جواب کا بھی ایک سیشن رکھا جائے، تو آج 5ویں تاخرات 1443 ہجری کے رمضان کی آدھے گھنٹے کا سوال جواب کا سیشن ہوگا، اور آدھے گھنٹے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا یہاں سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور آگے کچھ اور ذمہ داریاں ہیں۔ ایک مسجد میں درس دے کر ابھی پہنچا ہوں یہاں پر، ابھی عشاء وہاں پڑھے تھے، تو 8:30 سے 9 بجے تک وہاں تھے، اور ابھی یہاں پہنچے 10 بجے سے 10:30 تک یہاں پر سمجھ لیجئے آدھے گھنٹے میں ہم انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے سوال کا جواب ہمارے علم میں ہوگا تو جواب دیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے سوال کا جواب ہمارے علم میں نہیں ہوگا تو ہم کہہ دیں گے اللہ اعلم، اور تحقیق کرنے کے بعد پھر آئندہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ پہلا سوال کر لیجئے حافظ عبد المجید صاحب۔ السلام علیکم، یہ سوال مسجد نصرین کے نوجوانوں کی طرف سے ہے۔ زور سے بولیے۔ یہ سوال مسجد نصرین کے نوجوانوں کی طرف سے جو اعتکاف میں فی الحال بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ نہیں سکتے۔ کہاں ہے یہ مسجد نصرین؟ یہیں ہے، مطلب اسی بستی میں آگے ہے مسجد نصرین، تو وہاں پر وہاں نوجوان اعتکاف میں ہیں، ان لوگوں کے سوالات ہیں۔ جی بولیے۔ پہلا سوال ہے اللہ کہاں؟ یہاں پر جو آج بیٹھے ہیں وہ لوگ سوال نہیں کریں گے، پہلے وہاں کے سوالات لیں گے۔ پہلے جو اتنے دور سے آ کے بیٹھے ہیں پہلے ان کے سوالات لیجئے، اس کے بعد پھر دوسری مسجد سے نوجوانوں کے سوال کے جواب دیں گے انشاءاللہ، اگر ہمارے علم میں وہ جواب ہوگا تو۔ ابھی آپ لوگ سوال کر لیجئے۔ خواتین آئے ہیں نا، ابھی عشاء کی نماز پڑھے آپ لوگ، ابھی خواتین آئے ہوئے ہیں، خواتین کے پاس سے اگر کوئی سوال ہے تو وہ لے لیجئے، ان سے کہیے کہ وہ چٹھی پر لکھ کر بھیجیں اگر کوئی سوال ہے رمضان کے تعلق سے، یا قیام اللیل کے تعلق سے، یا روزے کے تعلق سے، یا فطرہ ہے، اب کل چاند دکھتا ہے تو فطرہ دینا ہے، یا کل چاند نہیں دکھتا ہے تب بھی دے سکتے ہیں، صحابی 2 دن پہلے بھی دیتے تھے، اور جو ہے اگر کل چاند نہیں دکھتا ہے تو 30 تاریخ کو فطرہ نکالنا ہے انشاءاللہ،
تو فطرے کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، یا عید الفطر کے بارے میں کوئی سوال ہے، نماز کے طریقے کے بارے میں کوئی سوال ہے تو کر لیجئے۔ فطرے کے تعلق سے چاول گیہوں کھجور دینا ہے یا پیسے کن کو دینا ہے فطرے کے معاملے میں پوری وضاحت۔ ٹھیک جی، میرے بزرگ آپ نے سوال کیے ہیں کہ کرنسی دے سکتے ہیں کیا فطرے میں یا اناج ہی دینا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1503، صحیح بخاری حدیث نمبر 1510، یہ دو حدیثیں لے لیجئے، اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1609، یہ تین حدیثیں فطرے کے بارے میں یاد رکھ لیجئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1503 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع منقع وغیرہ نکالتے تھے، اور رسول اللہ نے فرض کیے ہیں ہر مسلمان آزاد اور غلام کے طرف سے صدقۃ الفطر نکالنا، بچے کے طرف سے بھی نکالنا ہے، بڑوں کے طرف سے بھی نکالنا ہے۔ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد آپ فطرہ نکالیں گے۔ 29 رمضان مکمل ہونے کے بعد، مغرب پڑھنے کے بعد جب آپ چاند دیکھ رہے ہیں، چاند دکھ گیا تو شوال کا چاند دکھ گیا ہے، اور آپ کیا کریں گے؟ آپ فطرہ نکال دیں گے۔ اگر 29 کو چاند نہیں دکھتا ہے، 30 کی گنتی پوری کرنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1909، صحیح بخاری حدیث نمبر 1913 کے مطابق مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے تو 31 کا نہیں ہوتا، تو چاند اگر 29 کو نہیں دکھا تو 30 روزے مکمل کر کے پھر آپ مغرب پڑھتے ہی اپنے گھر سے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر نکالیے، وہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، ہم کو صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ 2.5 کلو ہوتا ہے صدقۃ الفطر ایک آدمی کے طرف سے، کیونکہ 1 صاع جو ماپ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ماپ تھا اناج تولنے کا، وہ 1 صاع جو ہے آج ہمارا 2.5 کلو ہوتا ہے، تو 2.5 کلو کھجور زیادہ آپ کھاتے ہیں تو کھجور نکالو، منقع زیادہ کھاتے ہیں تو منقع نکالو، پنیر زیادہ کھاتے ہیں تو پنیر نکالو۔ صحابہ جو زیادہ کھاتے تھے جو نکالتے تھے، پنیر نکالتے تھے، منقع نکالتے تھے۔ ہم لوگ چاول گیہوں وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں، تو اگر ایک بچے یا ایک بچی کی طرف سے، ایک جوان لڑکا لڑکی کی طرف سے، یا ایک بزرگ مرد عورت کی طرف سے 2.5 کلو نکالنا ہے۔ اچھا، اگر چاند دکھنے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے طرف سے بھی آپ کو نکالنا ہے صدقۃ الفطر، اور یہ فرض کیا ہے اللہ نے ہم پر، تو 2.5 کلو اس بچے کی طرف سے بھی نکالنا ہے۔ کرنسی میں آپ صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1510 کے مطابق طعام کی اجناس میں سے ہی دینا ہے، ایسا صحابی نے کہا ہے 1510 صحیح بخاری کے مطابق۔ لہذا آپ کرنسی میں صدقۃ الفطر نہ دیجیے، اناج ہی دیجیے۔ اور اگر آپ 2.5 کلو کے ایک بنا رہے ہیں اور مسجد کے پاس بیٹھے ہوئے فقراء جو ہے، اگر ان کو آپ دے رہے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ 2.5 کلو کے ایک پیکٹ نہیں بناتے ہوئے، 10 لوگ ہیں آپ کی فیملی میں، تو 2.5 کلو 10 آدمی کا 25 کلو ہو جاتا ہے، ایک آدمی کا 2.5 کلو 10 کے 25 کلو، 25 کلو چاول کا یا 25 کلو آٹے کا یا 25 کلو گیہوں کا ایک ہی بیگ جو ہے، اپنے کوئی رشتہ دار ایسے ہیں جو مسکین ہیں ان کو دے دیجئے، اپنے پڑوسی میں کوئی مسکین ہے ان کو دے دیجئے۔ اور حافظ عبد الرحمن نے آپ کے سوال میں ایک بات جوڑ دیے تھے کہ کس کو دینا ہے، تو پہلے نمبر پہ آپ مسلمان فقراء، مسلمان مساکین کو ہی ڈھونڈنا، صدقۃ الفطر ان کو دینا۔ اور اگر نان مسلمس بھی فقیر آ رہے ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ علماء مفتیان اکرام نے کہا کہ وہ بھی محتاج ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں تالیف قلب کے لیے نان مسلم کو فرض زکوٰۃ جو کرنسی دینا ہے وہ دے سکتے ہیں، تو ویسے ہی صدقۃ الفطر بھی اگر آپ کسی مسکین، کسی فقیر نان مسلم کو دینا ہے تو دے سکتے ہیں صدقۃ الفطر کا اناج، ٹھیک ہے۔ کرنسی نہیں دینا ہے صدقۃ الفطر میں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہاں، اگر آپ کے کوئی کمانے گئے ہیں خلیجی ممالک میں، ایک شخص فیملی میں سے، یا امریکہ گئے ہیں یا یورپ گئے ہیں یا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ دوسرے ممالک میں گئے ہیں،
اور وہ اکیلے وہاں ہیں اور وہاں پر جو ہے کوئی مسکین یا کوئی فقیر کو وہ نہیں جان رہے ہیں وہ کنٹریز میں، تو ان کا صدقۃ الفطر آپ کیسے نکالیں گے؟ اگر وہ ان کی کیش بھیج رہے ہیں ان کی صدقۃ الفطر نکالنے کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ ان کے اس کیش کا اناج خریدنا ہے اور یہاں پر آپ کا 29واں روزہ رہنے دیجئے، ان کے 30 روزے ہو جانے دیجئے، آپ کا 28واں روزہ رہنے دیجئے، ان کا 29واں روزہ رہنے دیجئے۔ ان کا 29ویں روزے کا چاند اگر دکھ گیا ان کو 29 مکمل کرنے کے بعد، تو ان کی صدقۃ الفطر آپ کے 28ویں دن نکال دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کا کیش لیے ہیں اور اناج خریدے ہیں اور فطرانہ ادا کر دیے ہیں ان کے طرف سے۔ اب وہ ایک رشتہ دار ہو یا ایک سے زیادہ ہو، اگر ان کا یہاں فطرہ نکالنا ہے تو نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی دوست ہوتے ہیں باہر کنٹریز میں، کسی دوست کو یہ ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ میں کیش ڈال رہا ہوں، اس کا جو ہے آپ اناج خریدیے اور جو ہے فطرہ نکال دیجیے، تو فطرہ نکال سکتے ہیں اناج میں ہی۔ یہ سوال کا جواب مکمل ہوا انشاءاللہ۔ بولیے جلدی زور سے۔ جی جس دن آپ کی 9 ذی الحجہ ہے اور اس دن جمعہ آئے تو آپ روزہ رکھنا ہے۔ کس نے آپ کو سمجھا دیا نہیں رکھ سکتے جمعہ کے دن کا روزہ؟ سنو، سمجھ لیا میں سوال۔ اگر کوئی بندے نے عادت بنا لیا صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے تو اس کو منع کیا گیا ہے، سمجھ رہے؟ میں جمعہ کے دن روزہ رکھتا ہوں، ایسے نہیں رکھنا ہے، صرف اگر عادت کے طور پر ہے۔ لیکن نفل روزہ جس دن رکھنا ہے آپ کو، پہلی سے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھتے تھے پیارے نبی، اس میں اگر جمعہ آ رہا تو رکھ سکتے آپ، یا 9 ذی الحجہ آپ کے ملک میں جمعہ کے دن آ گیا تو آپ رکھ سکتے وہ نفل روزہ، عرفے کا روزہ۔ اور 13، 14، 15 کے ایام 20 کے روزے رکھنے کی آپ کو عادت ہے اور اس میں جمعہ آ گیا تو رکھ سکتے آپ۔ صرف جمعہ کے دن عادتاً رکھنا وہ چیز سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ جی، خواتین کی طرف سے سوال آیا ہے، میک اپ لگا کر نماز ہوگی یا نہیں؟ میک اپ جن چیزوں سے بنتا ہے، اگر پہلے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا یوٹیوب سرچ کر لیں۔ آج بتایا جا رہا ہے کہ میک اپ کی چیزیں کون سے جانوروں کی چربی سے بن رہی ہے، اگر وہ آپ دیکھ لیں گے تو پھر میک اپ لگانا ہی چھوڑ دیں گے آپ۔ اور میں یہ کہوں گا کہ وضو سے نماز ہوتی ہے، میک اپ سے نماز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وضو کرو اور نماز پڑھو۔ وضو کے بعد میک اپ تھوپ رہے ہیں تو میک اپ جو ہے عجیب و غریب چیزوں سے بنائی جا رہی ہے، وہ کریمز وہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میرے گھر والوں کی خواتین کے بارے میں میں بول دیتا ہوں، الحمدللہ میرے گھر والوں کے لیے میں نے آج تک کوئی لپسٹک نہیں خریدا، اور میرے گھر والے بھی جا کر خود کے لیے کوئی لپسٹک نہیں خریدے۔ میرے گھر میں لپسٹک لگانے کا رواج نہیں ہے، سمجھ رہے آپ لوگ؟ یہ میرے اپنے گھر کی ایک بات بتا رہا ہوں میں۔ اور ہم لوگ جو ہے میک اپ میں بھی جو 10 چیزیں لوگ لگا رہے ہیں وہ سب ہمارے گھر والے نہیں لگاتے ہیں۔ یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، سن رہے ہیں لوگ بھی سنیں گے آگے۔ صرف اور صرف اچھے صابن سے چہرہ دھو لیے، کچھ ہلکا سا پاؤڈر وغیرہ لگا لیے، یا کچھ جو حلال کریم ہے صرف ایک سفید کریم لگا لیے بس۔ لیکن وہ 10 قسم کے جو ہے آنکھوں کے اوپر اور آنکھوں کے نیچے اور ہونٹوں کے اوپر، ہونٹوں کے نیچے، ہونٹوں پہ، یہ سب چیزیں، اس سے پرہیز کرو۔ تقویٰ یہی ہے کہ یہ سب چیزوں سے، شبہ والی چیز سے بچنا تقویٰ ہے۔ تو اب شبہ والی بات ہو جا رہی، میک اپ کی چیزیں کون سے چربی سے بنی ہیں، سور کی چربی بھی استعمال ہوئی یا نہیں معلوم، نہیں سمجھ میں آ رہا وغیرہ سب چیزیں ہیں، تو لہٰذا جو ہے بچے رہیے وہ سب چیزوں سے، اور وضو سے ہی نماز پڑھو انشاءاللہ، میک اپ سے نماز نہیں۔ اللہ کہاں ہے یہ سوال ہے، یہ سوال آپ وہ چٹھی میں سے پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ مسجد نسرین کے مصلیوں کا سوال ہے۔ قرآن مجید میں ثم استوى علی العرش الفاظ 7 مرتبہ ہے، الرحمن علی العرش استوى، یہ الفاظ جو ہے علی العرش استوى یا ثم استوى علی العرش، تو یہ 7 مرتبہ ہے قرآن میں۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کا اردو ترجمہ ہے قرار پانا۔ اللہ رب العالمین عرش پر قرار پایا۔
ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر قرار پایا، یعنی عرش پر مستوی ہوا. یہ ہے. اب قرآن سے سورہ 20 آیت 5 میں تو معلوم ہو گیا کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. حدیث سے بھی سبق ملتا ہے. 3194 صحیح بخاری میں یہ حدیث الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہے: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي. ترجمہ: جب اللہ نے اپنی مخلوقات کی تخلیق کر دیا تو پھر اللہ نے لکھا اس کی کتاب میں، کتبہ فی کتابہ، غور کر رہے بات پر، اللہ نے لکھا اس کی کتاب میں. فہو عندہ، وہ کتاب ہے اس کے پاس، فوق العرش، عرش کے اوپر. کتاب کہاں ہے؟ وہ عرش کے اوپر. کتب فی کتابہ، لکھا اللہ نے اس کی کتاب میں، لکھا اللہ نے اس کی کتاب میں. فہو، وہ کتاب ہے، عندہ، اس کے پاس. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. فوق العرش، عرش کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اس حدیث 3194 صحیح بخاری سے کیا سمجھ میں آیا؟ جب اللہ رب العالمین کی کتاب اس کے پاس اور فوق العرش ہے تو اللہ بھی فوق العرش ہے. فوق یعنی اوپر، عرش یعنی عرش، اللہ کا عرش، اللہ کے عرش کے اوپر اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ ہے، تو اللہ بھی وہیں پر عرش پر مستوی ہے اور اس کی کتاب بھی عرش پر ہے. اس 3194 صحیح بخاری سے معلوم ہوا. اور اگر آپ صحیح بخاری حدیث نمبر 555 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 632 پر بھی غور کریں گے تو اس میں سبق یہ ہے کہ ہر انسان مرد اور ہر انسان عورت کے ساتھ 4 فرشتے ہیں ڈیوٹی پر. 2 ہمیشہ رہتے ہیں اور وہ چاروں جو ہے عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں. 2 فرشتے جو فجر میں ڈیوٹی اتر رہے ہیں وہ فرشتے عصر میں چڑھے تھے، اور جو فرشتے عصر میں ڈیوٹی اترے تھے وہ فرشتے پھر آگے اب فجر میں ڈیوٹی چڑھنے کے لیے. تو 2 فرشتے ڈیوٹی اتر رہے ہیں، 2 فرشتے ڈیوٹی چڑھ رہے ہیں. چاروں فرشتے ایک ہی ٹائم جمع ہوئے، یعنی عصر میں اور پھر ایک ٹائم فجر میں. 2 ٹائم جمع ہوئے اس انسان کے پاس. تو 2 ڈیوٹی اتر کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس اور 2 ڈیوٹی چڑھ رہے ہیں. تو جو اللہ کے پاس جا رہے ہیں فجر کے ٹائم پر اس بندے کے پاس سے، اور جو اللہ کے پاس جا رہے ہیں فرشتے عصر کے ٹائم پر اللہ کے پاس اس بندے کے پاس سے، تو ان کے بارے میں اس حدیث میں الفاظ 555 صحیح بخاری، 632 صحیح مسلم میں ہے: یعرج الملائکۃ. یعرج الملائکہ مطلب فرشتے چڑھ کر جاتے ہیں اللہ کے پاس. تو اگر اللہ زمین پر ایوری ویئر ہے بول رہے ہیں کوئی لوگ، اللہ ہر جگہ ہے بول رہے ہیں، تو پھر یہ حدیث میں فرشتے اس انسان کے پاس سے جو اس کے رجسٹرز لے کر جا رہے ہیں، فجر سے عصر تک کیا کیا، عصر سے فجر تک کیا کیا، وہ فرشتے جو لے کر جا رہے ہیں اس بندے اس بندی کے رجسٹرز اللہ کے پاس لے جا رہے ہیں، تو چڑھ کر جانے کی بات ہے اس حدیث میں. فرشتے چڑھ کر جا رہے ہیں، یعرج الملائکہ، چڑھ کر جاتے ہیں فرشتے. ٹھیک ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اللہ کے پاس جاتے ہیں. وہ 7ویں آسمان تک فرشتوں کی پرواز ہوتی ہے، جیسا کہ ہم کو سورہ نجم سے سبق ملا کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں لے کر گئے تھے 7ویں آسمان تک جبرائیل علیہ السلام تھے، آگے جبرائیل علیہ السلام نہیں جا سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے تھے. ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کی پرواز اللہ کے عرش پر نہیں ہے، 7ویں آسمان کے اوپر تک فرشتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فرشتے اوپر جا رہے ہیں نا، 7ویں آسمان تک جا رہے ہیں، تو اللہ ہر جگہ نہیں ہے. یہ 555 صحیح بخاری، 632 صحیح مسلم سے معلوم ہو گیا کہ فرشتے چڑھ کر جا رہے ہیں. اور اس حدیث میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، سبق ہے 555 صحیح بخاری میں کہ پھر اللہ سے فرشتے بولتے ہیں، اللہ ان سے سوال کرتا ہے کس حالت میں میرے بندوں کو چھوڑ کر آئے ہو تم؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھا، اور جب ہم اس کو چھوڑ کے آئے تو وہ نماز میں تھا.
تو جو بندی فجر میں نماز میں ہے، فرشتے اللہ کے پاس اس کی گواہی دیں گے کہ یہ نماز میں تھا، نماز میں تھی۔ جو بندی عصر کی نماز میں رہیں گے تو فرشتے اللہ کے پاس گواہی دیں گے جا کر کہ ہم چھوڑ کے آئے تو بھی یہ بندہ جو ہے نماز میں تھا، یہ بندی نماز میں تھی۔ تو ہم کو نماز نہیں چھوڑنا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹے الزامات نہیں لگانا ہے، حلال ہی کمانا ہے، حلال ہی کھانا ہے، حلال ہی پینا ہے، حلال ہی پہننا اوڑھنا ہے، چوری سے بھی بچنا ہے، جھوٹی کمائی سے بھی بچنا ہے، سود کی کمائی سے بھی بچنا ہے، ہر کبیرہ صغیرہ گناہ سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، تاکہ فرشتے ہمارے رجسٹرز میں گناہ نہ لے کر جائیں اللہ کے پاس، نیکی ہی نیکی لکھتے ہوئے نیکی ہی لے کر جائیں۔ تو اس میں معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے، 149 نمبر کی حدیث، صحیح ابن خزیمہ لکھنے والے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید، 311 ہجری میں امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، یہ 1443 ہجری چل رہا ہے۔ تو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں، ان کی کتاب التوحید میں لکھے 149 نمبر کی ایک حدیث، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، چوتھے آسمان سے 5ویں آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، 5ویں آسمان سے 6ویں آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، 6ویں آسمان سے 7ویں آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کے برابر ہے۔ لہٰذا اس زمین سے 7ویں آسمان کے اوپر جا کر ٹھہرنا بولے تو 7000 سال کا فاصلہ ہے یہ، کیونکہ ہر آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ اور ہر آسمان کی موٹائی بھی جو ہے 500 سال کی، تو 7000 سال ہو گئے۔ 7ویں آسمان کے اوپر 500 سال کے فاصلے پر اللہ کی کرسی ہے، اس کرسی کے اوپر 500 سال کے فاصلے پر ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اوپر، اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اور اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ حدیث یہاں پر اینڈ ہوئی۔ تو 7ویں آسمان کے اوپر 500 سال کے فاصلے پر جو کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ کرسی ہے 7ویں آسمان کے اوپر 500 سال ابھی کراس کرنا، 500 سال کے فاصلے کے بعد وہ کرسی ہے۔ وہ کرسی کتنی بڑی ہے؟ زمین و آسمان کو گھیری ہوئی ہے وہ کرسی، یعنی کرسی کے نیچے ہے زمین و آسمان، اللہ کی کرسی کے نیچے ہے زمین و آسمان، یعنی کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان اس کرسی کے اندر آ گئے، اتنی وسیع ہے وہ کرسی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کرسی پر بھی اللہ نہیں ہے، اس کرسی کے 500 سال کے فاصلے پر اوپر اللہ رب العالمین کا ایک سمندر ہے، پانی ہے، اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش پر اللہ ہے، اور اولاد آدم کا عمل، کچھ بھی عمل نہیں چھپا ہے اللہ سے، چاہے بندہ عوام کے سامنے کرے چاہے اکیلے میں کرے، اولاد آدم کا ہر عمل اللہ دیکھ رہا ہے وہاں سے۔ سمجھ میں آ گیا اللہ کے بندو؟ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم دعائے قنوت میں وتعالیت بول رہے ہیں، بلندی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے، اللہ پوری کائنات سے الگ اپنے عرش پر ہے اللہ رب العالمین۔ سبحان ربی الاعلی بول رہے ہیں ہر سجدے میں ہم، تو مطلب کیا ہے؟ پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے۔ تو اللہ بلند ہے، مطلب کہاں ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، قرآن کی آیت ہے، اور وہ زبردست ہے اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین کے بندوں کے اوپر ہے اللہ نے کہا، تو فرشتے اللہ کے بندے ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں نا؟ تو اللہ اپنے ہر بندے کے اوپر ہے نا؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ کے قرآن کی آیت ہے، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ہے۔
تو اللہ کے بندے ہم انسان، اللہ کے بندے فرشتے، اللہ کے بندے جنات، اللہ اپنے بندوں کے اوپر بہت بلند ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے اس زمین پر، اللہ مسجد کے اندر نہیں ہے، اللہ کعبے کے اندر نہیں ہے، اللہ مسجد نبوی، مسجد اقصی وغیرہ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ کی قدرت کائنات کے ایک ایک ذرے پر ہے، اللہ کی نظر کائنات کے ایک ایک ذرے پر ہے، اللہ کے علم سے کائنات کا ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے، اللہ کا علم کائنات کے ایک ایک ذرے کو گھیرا ہوا ہے۔ جو کہا جاتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا ترجمہ اور تفسیر میں کہ اللہ رب العالمین اپنی شہرک سے قریب ہے، رگے جان سے قریب ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے شہرک سے قریب نہیں ہے، اللہ کا علم ہماری رگے جان سے قریب ہے۔ اللہ تو عرش پر مستوی ہے، اس کے ذات کے لحاظ سے اس کا علم ہماری رگے جان سے بھی قریب ہے۔ سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ؟ جی 20 منٹ ہو گئے ہیں، 10 منٹ اور بچے ہیں، جو سوال ہے کر لیجئے۔ بچے کا عقیقہ کرنے کے لیے والدین کا پیسہ ضروری ہے کیا؟ اگر والدین مر چکے ہیں تو کیا کیا ہے؟ بچے کا عقیقہ کرنے کے لیے والدہ اور والد کے پیسے ہی رہنا ضروری ہے کیا اس عقیقے کے بکرے کے لیے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر والدین انتقال کر گئے اس بچے کے تو پھر کیسا؟ جواب یہ ہے کہ والدین اپنے بچے کا عقیقہ اپنے حلال کے پیسوں سے کرے، یہی افضل ہے، بہتر ہے۔ اور اگر 7ویں دن ان کے پاس نہیں ہے، دوسرے کاموں کے لیے قرض حسنہ لیتے نہیں لیتے، تو قرض حسنہ لے کر سکتے ہیں، بعد میں وہ قرض حسنہ پھیر سکتے ہیں۔ قرض حسنہ واپس کرنے کی نیت سے قرض حسنہ لے رہے ہیں تو اللہ بھی مدد کرتا اور وہ قرضہ ادا ہو جاتا اللہ کے حکم سے، تو قرض حسنہ لے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر جس کے والدین نہیں ہیں، وہ لوگ جو سرپرست ہیں بچے کے سرپرست کر سکتے ہیں، بچے کے سرپرست عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اب دادا سرپرست ہو یا نانا سرپرست ہو، تایا چاچا سرپرست ہو یا سگے ماموں سرپرست ہو، جو سرپرست ہے اس بچے کے، وہ اس بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ والد پہلے گزر گئے تھے اور بچہ ہونے کے فوراً کچھ منٹوں بعد والدہ گزر گئی، یا 7ویں دن سے پہلے والدہ گزر گئی، اور اب کوئی نہیں ہے اس بچے کا، 7واں دن آ گیا عقیقے کا، تو سرپرست جو ہے اس کے، وہ گارڈین وہ کر سکتے ہیں عقیقہ، اور حلال کے پیسے سے ہی ہو، سود کے پیسے سے نہ ہو، جھوٹ کی کمائی کے پیسے سے نہ ہو، چوری کے پیسوں سے نہ ہو، حلال کمائی سے ہی کھاؤ، پہنو اوڑھو، حلال کمائی ہی سے انفاق فی سبیل اللہ کرو، حلال کمائی ہی سے قربانی کریں گے، عقیقہ کریں گے تو قبول ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو گارڈین کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر کسی کے پاس 7ویں دن قرض حسنہ نہ ملے تو 14 دن پہ کر لو، یا 21ویں دن پہ کر لو، یا نہیں جمع ہو رہے پیسے تو جب پیسے جمع ہوئے تب کر لو، ٹھیک ہے؟ لیکن 7ویں دن کرنا افضل ہے۔ اور ایک سوال ہے خواتین کی طرف سے، کیا ایک گائے میں 7 مہینے کا عقیقہ ہوتا ہے؟ اگر کرنے کے بعد معلوم ہو کہ نہیں ہوتا ہے تو کیا دوبارہ عقیقہ کرنا ضروری ہے؟ سوال یہ ہے، جو خواتین آئی ہیں مسجد میں ابھی، ان کے طرف سے سوال ہے کہ ایک بیل میں یا ایک اونٹ میں، بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں قربانی کے، عید الاضحیٰ کے 7 حصے ہوتے ہیں، تو عقیقے کے بھی 7 حصے ہوتے ہیں، ایسا احناف نے کہا۔ تو اب اگر کوئی 3 لڑکوں کا عقیقہ، 1 لڑکی کا عقیقہ، اس طریقے سے 3 لڑکے کے 2 حصے اور 1 لڑکی کا 1 حصہ، بلکہ بڑے جانور میں 7 حصے کے حساب سے 4 لوگوں کا عقیقہ کر رہے، بلکہ کر دیے، تو ایسا عقیقہ ہوتا کیا؟ تو جواب ہے نہیں ہوتا۔ عقیقے میں لڑکی کے طرف سے 1 جانور کی جان اللہ کو قربان کرنا ہے، لڑکے کی طرف سے 2 جانور کی جان اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہاں پر جان دینا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو 1 جان ہے وہ بڑے جانور کی، 7 جان نہیں ہے وہ۔ قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں، وہ تعلیمات نبوی میں ہے، اس کو ماننا ہے، 7 لوگوں کو قربانی کا ثواب پہنچے گا، 1 حصے کا 1 کو۔ لیکن عقیقے میں نبی کی تعلیمات جو ہے وہی لینا ہے،
اپنی عقل نہیں چلا سکتے، نبی کے طریقے کے مطابق ہی عمل کریں گے تو اللہ کے پاس قبول ہوگا۔ تیسری تاثرات میں ہم نے 4493 صحیح مسلم سنا دیے تھے آپ لوگوں کو۔ ہر عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا تو قبول ہوگا۔ لہذا سمجھ لیجیے اچھے سے، ایک جان ذبح کرنا ہے، ایک جانور، بکرا یا بڑا جانور جو بھی ذبح کر رہے ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہو، تو اللہ رب العالمین کے لیے اس لڑکی کے طرف سے ایک جانور، اللہ رب العالمین کے لیے اس لڑکے کے طرف سے 2 جانور عقیقے میں، ٹھیک ہے، حصے نہیں ہیں عقیقے میں، جانور ذبح کرنا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو دوسرا سوال ہے، اگر کوئی کر لیے ہیں ایک بڑے جانور میں 7 حصے بول کے 3 لڑکوں کا عقیقہ 1 لڑکی کا عقیقہ، تو وہ کیا کرنا؟ وہ لوگ پھر سے اب کرنا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، نیت غلط عمل کی تھی، لہذا اب لڑکی کے طرف سے 1 جانور ذبح کریے عقیقے میں، اور لڑکوں کے طرف سے 3 جانور ذبح کریے، 6 جانور ذبح کریے لڑکوں کے طرف سے، 3 لڑکے اگر ہے تو 1 لڑکے کے 2 جانور، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے 1 کے طرف سے عقیقہ کریے، اور وہ جو ہوا وہ عام قربانی انشاءاللہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کے جو ہے ذبح کیا گیا تھا، وہ حلال ہو گیا جانور، وہ کھا لیے، ختم ہو گیا۔ لیکن اب اگر واپس عقیقہ کرنا ہے تو اسی طریقے سے کرنا ہے، اور کرنا پڑے گا، اگر کی بات نہیں ہے، کرنا پڑے گا، کریے، لڑکے کے 2 جانور ذبح کریے، لڑکی کا 1 جانور، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جانور کون سے ہونا؟ میں وہ جو آپ سوال میں جو نام لیے میں وہ نام نہیں لے رہا ہوں، سمجھ رہے؟ بیل آپ ذبح کریے، آپ بکرا بکری جو قربانی کے جانور ہیں وہی جانور جو ہے آپ عقیقے کے لیے ذبح کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ انڈیا ہے بھائی جی۔ خواتین کا سوال ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ 4 راتیں جگنا بیکار ہے، یعنی 5 راتوں کو جگنے میں کسی مسجد کے خطیب نے جاگنا بیکار ہے کہا، تو ایسے آدمی کے لیے شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو ایسے خطیب کو سامنے بٹھایا جائے گا اور ان کے سامنے دلائل صحیح بتائے جائیں گے، سمجھایا جائے گا سلف صالحین کا فہم، اور وہ ان کی اصلاح کر لیتے ہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے۔ ان کو بتایا جائے گا کہ آپ نے جو کہا کہ 4 رات جاگنا بیکار ہے، 27 بھی جاگو، بس یہی صحیح ہے، یہی کافی ہے۔ تو آپ لا علمی میں اگر یہ بیان کر دیے ہیں تو پہلے صحیح دلائل ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جس میں 2017 صحیح بخاری پہلے دیکھیے، 2017 صحیح بخاری پہلے دیکھیے، طاق راتوں کے بارے میں اس میں ذکر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو قدر والی رات کو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ہے، یہ قولی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے، تلاش کرنے کی ترغیب دلائی ہے، لہذا لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اب صحیح بخاری حدیث نمبر 2024 دیکھتے ہیں، فعلی حدیث۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ، ہم ایمان والوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جب داخل ہوتے تو اس کی 10 راتیں جاگتے، احیا لیلہ، پورے عشرے کی راتیں جاگتے تھے، اس کو زندہ کرتے تھے۔ احیا یعنی زندہ کرتے تھے، یعنی نیند نہیں لیتے تھے، سوتے نہیں تھے، جاگتے تھے، مغرب سے لے کر فجر تک جاگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احیا لیلہ، پورے عشرے کی راتیں جاگتے تھے نبی۔ اور کیوں جاگتے تھے؟ شد مئزرہ سے مطلب نکل رہا ہے کہ تہبند کس لیتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جاگتے تھے، ہوٹل بازی کے لیے نہیں جاگتے تھے، شاپنگز کے لیے نہیں جاگتے تھے نبی۔
آج وہاں کھائیں گے، کل وہاں کھائیں گے، پرسوں وہاں کھائیں گے، اس کے لیے نہیں جاگتے تھے نبی اور صحابہ، اللہ کی عبادت کے لیے جاگتے تھے. وہ ایقظ اہلہ کہا اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے، اور اللہ کی عبادت کے لیے نبی اپنے گھر والوں کو ساتھ لے لیتے تھے. لہذا 10 راتیں نبی جاگتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس کی 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا نبی. لہذا جو خطیب جس مسجد سے یہ خطبہ دیے یا جو مقرر جس مسجد سے تقریر کرے، جنہوں نے یہ کہا کہ 27ویں جاگو کافی ہے، 4 راتیں جاگنا غلط ہے، وہ بیچارے غلط بول گئے ان کے بیان میں. وہ خطیب یا وہ مقرر، وہ مدرس کو میرے سامنے لائیے، میں ان کو دلائل صحیح بتاؤں گا انشاءاللہ. حجت قائم کرنا ہے ان پر کہ یہ دلائل صحیح کو قبول کرو. صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں، اور پھر دوسری سنن جو حدیث کی کتابیں اس میں بھی حدیثیں موجود ہیں، ہم ان کے سامنے دلائل سمجھائیں گے. صحیح سندوں والی حدیثیں قبول کرنا ہے، صحیح سندیں والی حدیثیں ہم اس مسئلے میں بتائیں گے ان کو. اگر وہ پھر بھی ان کی ضد میں رہیں گے اور ایک ہی 27ویں رات جاگ لو، 26ویں روزے کی مغرب کے بعد 27ویں رات جاگ لو، اگر وہی رٹ لگائیں گے تو پھر ان پر کفر لازم آتا ہے. ہم تکفیر نہیں کرتے کسی کی اس وقت تک جب تک کہ سامنے والے کو بٹھا کر قرآن اور صحیح احادیث کے دلائل اس کو بہت دیر اور بہت اچھے سے نرمی سے سمجھا نہیں لیتے. حجت قائم جب تک نہیں ہو جاتی اس بندے پر، ہم تب تک تکفیر نہیں کرتے. اگر وہ مذاق کر رہا ہے قرآن کی آیت کے بارے میں اور حدیث رسول کے بارے میں مذاق اڑا رہا ہے تو پھر ہم سورہ توبہ کی آیت سنا دیں گے. کیا ہے وہ آیت؟ اب اللہ و کتابہ و رسولہ. کیا ہے وہ آیت؟ کیا تمہارے لیے اللہ اور رسول اور اس کی کتاب ہی رہ گیا ہے؟ تستہزئون، کہ تم پڑھیے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، اللہ رب العالمین اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول ہی رہ گئے تم کو مذاق اڑانے کے لیے. یہ آیت ہم پھر وہاں پر پیش کریں گے. حجت پوری قائم ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ اس کی ضد میں ہے اور صحیح تعلیمات، صحیح دلائل نہیں قبول کر رہا ہے، تب اس پر کفر لازم آتا ہے. کیونکہ نبی کی بات کا انکار کرنا، جو صحیح سندوں سے مل رہی نبی کی بات کا انکار کرنا، یہ کفر ہے. اللہ ہدایت دے سب کو، آمین. اگر کسی کے گھر میں شادی کے لائق لڑکی ہے، یعنی لڑکی کی عمر شادی کے لائق ہو گئی ہے، تو وہ ماں باپ پہلے حج کرنا یا پہلے لڑکی کی شادی کرنا؟ جواب ہے پہلے حج کرنا، بعد میں لڑکی کی شادی کرنا. کیونکہ حج فرض ہے. اگر آپ کے پاس مالی استطاعت ہے تو آپ پر حج فرض ہو گیا. حج کس پر فرض ہے؟ جو مالی طور پر استطاعت رکھ رہا اور جسمانی طور پر استطاعت رکھ رہا مرد، اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، اور عورت کے لیے تیسری ایک شرط ایڈ ہو جاتی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ وہ ہے اس کے ساتھ محرم ہونا. جس کسی عورت کا کوئی محرم نہیں ہے، تمام محرم انتقال کر گئے، تو پھر وہ عورت حج نہ کرے، کیونکہ محرم شرط میں سے ہے. استطاعت نہیں ہوئی اس کی اب حج کے لیے، محرم نہیں رہنے کی وجہ سے، تو نہ کرے. یہاں پر لڑکی کی شادی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، حج پہلے یا لڑکی کی شادی پہلے؟ تو پہلے حج کریے، کیونکہ حج کرنا فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، 5واں فریضہ ہے یہ. تو پہلے حج کر کے آئیے، بعد میں اللہ رب العالمین کا نام لیجیے اور اپنی بیٹی کی شادی کریے. اللہ آپ کو عطا کرے گا، انشاءاللہ عطا کرے گا اللہ. مال کے لیے ہی لوگ رکے رہتے ہیں. مال کا مت سوچو، اللہ دے گا انشاءاللہ. حج کر لو، عمرہ کر لو پہلے. جی زور سے. مہر کی ادائیگی میں دعوت کرنا ضروری ہے یا صرف میاں بیوی آپس میں لے سکتے ہیں؟ مہر کی ادائیگی میں دعوت کرنا ضروری ہے یا میاں بیوی آپس میں اپنا معاملہ دیکھ لیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہر معجل ہو، یعنی تعجیل ہے اس میں، یعنی پہلے ہی دینا ہے. اس عورت سے جب آپ نکاح کے وقت قبول بول رہے ہیں، ایجاب و قبول کے وقت ہی آپ جو ہے مہر دے رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ صحیح ہے. صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور بھی دوسری کتابوں میں حدیث موجود ہے. تو آپ جو ہے پہلے دے دیجئے. اب اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے
تو پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ صحابی جس کے پاس انگوٹھی لوہے کی بھی نہیں تھی مہر میں دینے کے لیے، اپنی بیوی کو نکاح کے مہر میں دینے کے لیے انگوٹھی لوہے کی بھی نہیں تھی، تو تمہارے پاس کتنے سورے یاد ہیں تمہارے سینے میں؟ پوچھے نبی، اتنے سورے یاد ہیں نبی بولے. تو بولے ٹھیک ہے، نکاح کے بعد یہ سورے ان کو یاد کرا دو، یہی تمہارے لیے مہر ہے. تو جب مال نہیں ہے تب بعد میں دینے کی بات ہے، اور اس میں یہ قرآن کے سورے بھی شوہر یاد کرا سکتے ہیں اپنی بیوی کو مہر میں. تو اب شوہر صاحب نے ان کے نکاح کے وقت مال نہیں رہنے کی وجہ سے مہر نہیں دیے تھے، بعد میں دینے کی بات ہوئی. تو اب اگر ان کے پاس پیسہ آیا ہے تو بیوی کو مہر دے دیجئے، اور اس کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے. یہ اسلامی تعلیمات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بعد میں جب مہر دیں گے تو دعوت کریں گے، ایسا نہیں ہے. آپ کا اور آپ کی بیوی کا مسئلہ ہے، آپ اپنی بیوی کو اکیلے میں بھی دے سکتے، یا اگر دو بڑے جو بیٹھے ہیں گھر میں، شوہر کے ہی بڑے کی موجودگی میں اگر وہ مہر لے رہی ہے لے سکتے ہیں. یعنی وہ عورت، وہ لڑکی کے شوہر نکاح کے ٹائم پہ نہیں دیے، بعد میں دے رہے ہیں، اور اس وقت لڑکی کے ماں باپ نہیں ہیں، لڑکے کے والدین ہیں، لڑکے کے ذمہ دار ہیں، وہ دے رہے ہیں دو لوگوں کے سامنے، دو بڑے کے سامنے کہ دیکھو میں آج ان کا مہر ادا کر رہا ہوں، تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے. اللہ اعلم. روزہ کون سی عمر سے رکھنا ہے، کون سی عمر سے روزہ رکھنا ہے، اور چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں تو شریعت میں اس کا کیا ہوگا؟ 40 منٹ ہو گئے ہیں، میں آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھا تھا، یہ آخری سوال کا جواب رہے گا انشاءاللہ. روزہ کون سی عمر سے رکھنا ہے؟ روزہ رکھنے کی جو شرائط ہے اس میں پہلی شرط ہے بندہ مسلمان رہے، وہ لڑکا لڑکی مسلمان رہے، پہلی شرط. دوسری شرط وہ اچھی عقل والا رہے، مجنون نہ رہے. تیسری شرط وہ بالغ ہو جائے. تیسری شرط بالغ. مسلمان عاقل بالغ پر روزہ رکھنا فرض ہے. بالغ کب ہوتا ہے لڑکا؟ 14 سال کی عمر کے بعد بالغ ہو جاتا ہے. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ میں نہیں شریک کرے تھے، وہ 14 کے تھے. جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کو شریک کر لیے تھے، وہ 15 کے ہو گئے تھے. تو اگر 15 بھی اگر کوئی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جس لڑکے کو بال اگ آئے زیر ناف اور چہرے پر وہ بالغ ہو گیا ہے. جس کو احتلام ہو گیا ہے وہ بالغ ہو گیا ہے. جس لڑکی کی پیوبرٹی چالو ہو گئی وہ بالغ ہو گئی. اب وہ 9 سال میں پیوبرٹی چالو ہو جائے، مینسٹرل سائیکل 9 سال میں سٹارٹ ہو جائے لڑکی کو، یا 10 سال میں، یا 11 سال میں، یا 12 سال میں، یا 13 سال میں، جو سال میں لڑکی کو مینسٹرل سائیکل سٹارٹ ہو جائے وہ بالغ ہو گئی. تو مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس پر روزہ فرض ہے. آج کے سوالات اب یہاں روک لیتے ہیں، بھائی کسی اور جگہ جانا ہے. جی سوال ہے کہ بچوں کی تعلیم کے مسئلے میں کہ جماعت کے احباب کے غیر عقائد کے اداروں میں تعلیم دیتے ہیں، جس کے سبب بچوں کے اندر عقائد کا بگاڑ آ رہا ہے، اس مسئلے میں کیا کیا جائے؟ اس مسئلے میں ہمارے سلف صالحین کا ایک قول بول رہا ہوں جو صحیح مسلم کے مقدمے میں بھی ہے اور بھی کتابوں میں ہے، امام مالک سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے. ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. بے شک یہ علم تمہارا دین ہے، بس تم اچھے سے دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو. یہ شریعت اسلامیہ کے اصول والی بات ہے، بنیادی بات ہے یہ. ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. تم کس سے دین لے رہے ہو یہ دیکھو اچھے سے. اگر غلط عقیدے والے اور بدعت کے اعمال والے سے دین لوگے تو آپ خود گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ گمراہ انسان آپ کو گمراہی کے عقیدے، گمراہی کے اعمال سکھائے گا تو گمراہ ہو جاؤ گے. لہذا صحیح عقیدہ، صحیح اعمال، صحیح معاملات والے سے دین لیجئے. سمجھ میں آ گیا اللہ کے بندو؟ جھوٹے سے علم نہیں لینا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب الضعفاء میں نقل کیے. جھوٹے سے علم نہیں لینا، بدعتی سے علم نہیں لینا، اور ایسے نمازی پرہیزگار سے بھی علم نہیں لینا جس کو حدیثوں کا علم نہ ہو. بندہ اچھا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن حدیثوں کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتا ہے تو اس سے بھی علم نہیں لینا.
گمراہ انسان کی گمراہی واضح ہے، اس سے علم نہیں لینا۔ تو یاد رکھیے کہ صحیح عقیدے صحیح اعمال والے سے ہی علم لینا ہے۔ اور ایسے ہی اسکولز دیکھیے آپ لوگ جہاں پر بچپن سے ہی ان کو اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں تعلیمات مل رہی ہے اکیڈمکس کے ساتھ، اسلامی تعلیمات اکیڈمکس کے ساتھ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیم اور صحیح عقائد صحیح اعمال والی صحیح سندوں والی حدیثوں سے تعلیمات جو مل رہی ہو، ایسے اسکول میں آپ لوگ ڈالیے۔ میرے بچوں کو تو میں اقرا انٹرنیشنل اسکول میں ڈالا ہوں الحمدللہ، جو مشیرآباد برانچ میں ہے، اور الحمدللہ اسے کئی برانچز ہے اپنے حیدرآباد میں۔ ایسے ہی اسلامک ٹیچنگز اور اکیڈمکس کو ساتھ میں لے کر اچھے سے پڑھانے والے جو اسکولز ہیں ان میں ڈالیے۔ یہ ہمارے مسجد کے صدر، اس مسجد ام سلیم کے صدر خطیب ابراہیم صاحب نے ایک پوسٹر کے بارے میں جو ہے اعلان کا بولے ہیں، تربیہ سمر کیمپ فار چلڈرنس ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر۔ فار ہیئر یعنی اس دنیا میں اور دنیا کے بعد کی زندگی کے لیے تربیہ سمر کیمپ ہے۔ کہاں پر ہے؟ تربیہ اسلامک اینڈ انگلش میڈیم اسکول۔ کہاں پر ہے صاحب؟ یہ وادی مصطفیٰ یعنی یہیں پر ہے جی، اس مسجد کے قریب میں یہ جو اسکول ہے تربیہ اسلامی اسکول، اس میں ہے کب سے 25 اپریل سے 31 مئی تک، یعنی ابھی چل رہا ہے جی ماشاءاللہ۔ تو لہذا جو ہے اپنے بچوں کو دینی تربیت دیجیے انشاءاللہ، تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں جو ہے رحم میں رہ سکے، اللہ کے رحم و کرم میں رہ سکے، دنیا کے عذاب سے بھی بچ جائیں، آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائیں انشاءاللہ۔ جی آپ شیخ کا اسکول ہے جی، ابراہیم صاحب کا اسکول ہے ماشاءاللہ، نہیں معلوم تھا شیخ، تو یہ شیخ کا اسکول ہے۔ لہذا یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے کیمپس ہوتے ہیں تربیت کے لیے، اس کے اندر اپنے بچوں کو لائیے تاکہ جو ہے ان لوگوں کی صحیح تربیت ہو سکے۔ اور پھر یاد رکھ لیجئے، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، بے شک یہ علم تمہارا دین ہے، تم اچھے سے دیکھا کرو کہ کس سے دین سیکھ رہے ہو، کس سے دین لے رہے ہو۔ لہذا گمراہ فرقوں سے بچو، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یاد رکھو، معتزلہ گمراہ، جہمیہ گمراہ، ان کے عقیدے اگر آج کسی فرقے والے میں ہے تو وہ لوگ وہی عقیدے کے رہنے کی وجہ سے گمراہ۔ مرجیہ گمراہ فرقہ، ان کے عقیدے اگر آج کے کوئی فرقے والے میں ہے تو وہ گمراہ۔ یاد رکھو، قدریہ تقدیر کا انکار کرنے والے گمراہ، ان کے جیسے عقیدے اگر آج کسی فرقے میں ہے تو وہ گمراہ، ان سے بچو۔ سمجھو اللہ کے بندو، اخوانیت سے بچا کے رکھو اپنے آپ کو۔ اخوان المسلمین جو بولتے ہیں میں ان کو اخوان المفسدین کہتا ہوں۔ اخوان المسلمین صحیح منہج پر نہیں ہے، صحابہ کے منہج پر نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 115 سے ہٹے ہوئے اخوان المسلمین بولنے والے وہ اخوان المفسدین ہیں۔ پی ایف آئی تنظیم سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اللہ کے بندو ڈرو، اس میں بھی اخوانیت کے لوگ بھرے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، ہم جماعت اہل حدیث کے علماء جو سچ بولنے والے علماء ہیں، قرآن اور صحیح احادیث کو بیان کرتے ہیں اور اس کا صحیح فہم بیان کرتے ہیں، سلف صالحین سے جو صحیح فہم ملا اسی کو بیان کرتے ہیں، وہی لے لو۔ گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، شرک بدعت خرافات کے فرقوں سے دور رہو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں پر خاص رحم و کرم کرے، اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبول کرے، تقوی اور اخلاص عطا کرے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی جنت الفردوس کے وارث بن سکے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔